بھی ساکن ہو اور اگلے حرف کو بھی ساکن کرنا ہو۔ پہلے آپ پارہ نوٹ کر لیں اور سورت۔ پارہ 28 ہے، قد سمیع اللہ، اور سورۃ الطلاق ہے۔ قد پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا میننگ کیا ہے اور اس کو پڑھنا کس طرح ہے۔ اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہر۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واو کے ساتھ ہم نے الف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، نون کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور نون مشدد ہے یہاں پر کیا کرنا ہے اخفا کا قاعدہ، اور میم ساکن کا بھی قاعدہ آ رہا ہے اور ادغام بھی آ رہا ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ورڈ کو کیسے پڑھنا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو تو اس کے ہجے کرنے نہیں آتے کہ اس ورڈ کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، کیونکہ یہاں پر تشدید آ رہی ہے اور اوپر کھڑا زبر بھی ہے، اور اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ اس کو اشہر پڑھتے ہیں، اور جو مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں وقف کی صورت میں، وہ پچھلے حرف بھی ساکن ہو اور اگلے حرف کو بھی ساکن کرنا ہو، لیکن اس کو پڑھنا کس طرح ہے، صحیح تلفظ کس طرح ہے، اور ان ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کے سبق میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ پارہ نوٹ کر لیں اور سورت۔ پارہ 28 ہے، قد سمیع اللہ، اور سورۃ الطلاق ہے۔ قد سمیع اللہ کی سیکنڈ لاسٹ سورہ جو سورۃ الطلاق ہے، اس میں جتنے بھی مشکل ترین ورڈ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا میننگ کیا ہے اور اس کو پڑھنا کس طرح ہے۔ اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہر۔ اس کو ہم نے اشہر نہیں پڑھنا، کیونکہ اسلام کا میننگ ہے کہ یہاں پر ہم سٹاپ نہیں کر سکتے، یہاں پر ہم رک نہیں سکتے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہ سورۃ الطلاق کی آیات نمبر 4 ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ۔ اس را کو ہم نے ملانا ہے آگے والے واو سے، اور یہ لفظ مشکل ترین ہے، اکثر لوگوں کو ہجے کرنے اس کے نہیں آتے، اور جب ہم را کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو اس را کے اوپر ہم گھننا بھی کریں گے۔ یہاں کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے؟ یہاں ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ ادغام کا میننگ کیا ہے؟ مدغم کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا اور غننے کے ساتھ پڑھنا۔ یہ میم، تنوین اور نون ساکن کے 4 جو قائد ہیں ان میں ایک قاعدہ ہے ادغام، جس کا مطلب ہے مدغم کرنا۔ ہم مدغم کریں گے، ملائیں گے کس کو؟ را کو واو کے ساتھ۔ کس طرح؟ را واو دو زیر ریوں، غننے کے ساتھ، اشہوریوں۔ آگے دیکھیں الف آ رہا ہے واو کے ساتھ، تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واو کے ساتھ ہم نے الف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، کیونکہ جب بھی الف سے پہلے زبر ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ الف مدہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو الف مدہ نہیں پڑھنا، اس سے آگے والا حرف دیکھنا ہے۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی کسی حرف کے اوپر حرکت کوئی بھی نہ ہو تو اس حرف کی آواز نہیں ہوتی، تو اب الف کی آواز نہیں ہے تو آگے تشدید ہے۔ تشدید کا میننگ کیا ہے؟ وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ واو لام زبر ول، سختی کے ساتھ، واللام مد کھڑا زبر لا، واللا، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد بڑی ہے۔ اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ہم اس کو اب 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ واللا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ واللا، حمزہ یا زیر ای، واللائی، لام کو میم سے ملائیں گے، لم، یا حیضن، یا حیضن۔ کس طرح؟ یا زبر یا، حا ضاد زیر حیض، نون زبرنا حیضنا، لیکن ہم وقف کریں گے تو ضاد کو بھی ساکن پڑھیں گے اور نون کو بھی ساکن پڑھیں گے۔ کس طرح؟ یا حیدن، اس کو دواد بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور اکثر لوگ ضاد بھی پڑھتے ہیں۔
یحیظن، لاسٹ حرف کو بھی ساکن کرنا ہے، زبر کو ڈراپ کر دینا ہے، کس طرح اشہر واللائی لم یحضن، لم یحضن۔ آگے دیکھیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس نون کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور نون مشدد ہے، یہاں پر کیا کرنا ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ، آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی نون مشدد ہوگی تو اس کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوگا، کس طرح اجلہن۔ آگے اس کے ہجے کس طرح کریں گے، حمزہ نون یا زبر این غنے کے ساتھ، حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا این، یا غاد عین زبر غا، این یضع، نون زبر نا، این یضعن، اجلہن ان یضعن حملہن۔ ہم نے اس کو ہن اس طرح نہیں پڑھنا کیونکہ ہم نے نون کو ساکن کیا ہے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے، کس طرح حملہن، حملہن۔ اب آپ دیکھیں تو اسی صورت کی چھٹی آیات، اس میں دیکھیں تو اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، یہاں پر کیا ہے، اخفا کا قاعدہ اور میم ساکن کا بھی قاعدہ آ رہا ہے اور ادغام بھی آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، حیث سکنتم، قاف کو نون سے ملائیں گے اور نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، سکن، تا میم پیش تم اور غنے کے ساتھ، میم مشدد ہے، اس میم کو نہیں پڑھیں گے، اس تا کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، سکنتم میو، سکنتم میو۔ آگے دیکھیں یہاں پر کیا کریں گے، ہم میم واو زیر میم نہیں پڑھیں گے، اس کو کس طرح پڑھیں گے، میم نون واو دو زیر میو غنے کے ساتھ، سکنتم میو، ٹھیک ہے۔ وج، جیم کے اوپر کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، واو جیم پیش وج، دال زیر دی کاف میم پیش کم، میو وج دی کم، جیم کو ہلا کر پڑھیں گے، اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، وج وج دی کم، ولا تضاروہن، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا پیش تو، آگے دواد کو کیا کریں گے، دواد را مد زبر دور، ٹھیک ہے۔ اس کے ہجے کس طرح کریں گے، دواد را مد زبر دور، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے، کیونکہ دواد کے اوپر کیا ہے، بڑی مد ہے، تو اس کو کیا کریں گے، اس کے ساتھ ملائیں گے، لیکن مد کو بھی ہم نے پورا پڑھنا ہے، کس طرح وَلَا تُضَارُّ، تُضَارُّ، را واو پیش رو، وَلَا تُضَارُّ، ہا نون پیش ہن، نون زبرنا، وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، لام زیر لی، تا پیش تو، لیتو، دواد کو یا سے، دواد یا زبر دو، یا زیر جی، یا کے اوپر سختی کریں گے اور دواد کو موٹا پڑھیں گے، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، عَلَيْهِنَّ۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔